بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے یہ سوال کیا کہ کیا کفر میں ذات کا اعتبار ہوگا یا نہیں ہوگا۔ یہ مسئلہ یہ بیان کیا جاتا ہے کہ لڑکا لڑکی کے ہم کفر ہونا چاہیے، تو اس میں ذات کا اعتبار ہوگا یا نہیں ہوگا۔ تو دیکھیں، کفر میں صرف ذات کا اعتبار نہیں ہوتا، اس کے ساتھ ساتھ دیگر چیزیں بھی ہیں۔ سب سے پہلی چیز ہے نسب کا اعتبار۔ تو کفر کے اندر نسب کا اعتبار ہوتا ہے، اور یہ ان لوگوں میں ہوتا ہے کہ جن کا نسب محفوظ ہے، خواہ وہ عرب میں رہتے ہوں یا وہ عجم میں رہتے ہوں۔ اور ان کے علاوہ جو عام اہل عجم ہیں، تو ان کا حال یہ ہے کہ ان کا شجر نسب محفوظ نہیں ہے، تو لہٰذا ان میں نسب کا اعتبار نہیں ہوگا۔ ہاں، ان میں قومیت بمعنی ذات، برادری، کاسٹ، اس کا اعتبار ہوتا ہے۔ اور اس اعتبار سے جو قومیت ہوتی ہے اہل عجم کی، اس کی بنیاد، ذات کی بنیاد 4 چیزوں پر ہوتی ہے۔ ایک چیز ہے نسب، جن کا نسب محفوظ ہے ان کی قومیت ان کے نسب کی طرف منسوب ہوتی ہے۔ جیسے سادات کرام ہیں، ان کا نسب محفوظ ہے، تو اس لیے ہم ان کو سادات کرام، مطلب ان کی قومیت یہی ہے۔ اور قومیت کی بنیاد دوسری چیز ہے جس پر ہے، وہ ہے پیشہ۔ جیسے لوہار ہے، خیاط ہے، اور مٹی کا برتن بنانے والا ہے، اسی طرح اور دیگر کئی پیشے ہیں۔ تو ان کے پیشوں کی طرف قومیت کے جو نام ہیں وہ منسوب ہیں۔ اسی طرح بعض قومیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو اشخاص کی طرف منسوب ہوتی ہیں، جیسے خان وغیرہ ہے۔ اور بعض قومیں ایسی ہوتی ہیں وہ مسکن کی طرف، رہائش گاہ کی طرف منسوب ہوتی ہیں، جیسے مغل ہے وغیرہ وغیرہ۔ دوسری چیز جس کا کفر میں اعتبار ہوتا ہے، وہ ہے دینداری اور تقوی۔ اس کا اعتبار ہوتا ہے، اور یہ ہونا بھی چاہیے، اس لیے کہ ایک نیک اور پرہیزگار کے لیے اپنی لڑکی کسی فاسق اور غیر دیندار کے نکاح میں دینا ننگ و عار کا باعث ہے۔ لیکن ہمارے اس زمانے میں عرف بدل چکا ہے۔ اب چونکہ فسق کی زیادتی اور دین پر عمل سے دوری بڑھتی جا رہی ہے، اور لڑکا لڑکی، مرد و زن سب اس خرابی کا شکار ہیں۔ اس لیے اب جو نیک لوگ ہیں، متقی پرہیزگار ہیں، انہیں بھی فساق و فجار میں اپنا رشتہ کرنا پڑتا ہے، اور اسے کوئی عار بھی نہیں سمجھتا۔ لیکن ہمارا مشورہ یہ ہے کہ جو دیندار لوگ ہیں انہیں چاہیے حتی الامکان وہ اس کا لحاظ رکھیں، اور جو دین سے بالکل بے پرواہ ہے ان میں رشتہ کرنے سے پرہیز کریں، کیونکہ ایسے لوگوں سے رشتہ کرنے کے پھر بہت ہی افسوسناک اور خطرناک نتائج ہوتے ہیں۔ تیسری چیز جس کا کوئی اعتبار ہے وہ ہے مال۔ تو مال کا اعتبار صرف اس حد تک ہوتا ہے کہ مرد بھکاری اور خانہ بدوش نہ ہو، عزت کے ساتھ کھاتا پیتا ہو، عورت کے حق مہر پر بھی قادر ہو، اور اس کے نان و نفقہ خرچہ پانی پر بھی قادر ہو۔ چوتھی چیز ہے جو کفر کے اندر ہے، وہ ہے کہ آبائی مسلمان یا نو مسلم ہونا۔ جو آبائی مسلمان ہیں، جو شروع سے مسلمان چلے آ رہے ہیں، وہ اپنی لڑکیوں کا کسی نو مسلم سے نکاح کرنا باعث عار سمجھتے ہیں، لیکن اس چیز کا اثر قبول اسلام پر پڑ سکتا ہے کہ نو مسلم کو اگر اپنا یا اپنی اولاد کا رشتہ مسلمانوں میں نہ ملے تو اندیشہ ہے کہ وہ اپنے پہلے مذہب کی طرف پلٹ جائے، مرتد ہو جائے، یا پھر جو دوسرا اسلام لانا چاہتا ہے اسے دیکھ کر وہ قبول اسلام پر آمادہ نہ ہو۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ جو سچے دل سے ایمان لے آئے تو اس کو عزت دی جائے، اس کی اور اس کے اولاد کے رشتے کے لیے راہ ہموار کی جائے، اور اپنے معاشرے میں اسے عزت کا مقام دیا جائے۔ پانچویں چیز جس کا کفر کے اندر اعتبار ہے وہ ہے پیشہ۔ اور پیشے 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ پیشہ ایک ہے وہ حرام، جیسے چوری ڈکیتی، شراب فروشی ہے، جسم فروشی ہے، اور اسی طرح سودی کاروبار وغیرہ ہے۔ دوسرا پیشہ وہ ہوتا ہے جو گھٹیا پیشہ ہوتا ہے، جیسے بیت الخلاء اور استنجا خانے، گندے نالے وغیرہ صاف کرنے کے پیشے ہیں، مردار کی کھال سکھانے کے پیشے، ان میں نمک وغیرہ لگانے کے پیشے، اور اسی طرح کے دوسرے پیشے کہ جن میں ناپاک یا گھن والی چیزوں سے آلودگی ہوتی ہے۔ تو عرفاً یہ پیشے گھٹیا سمجھے جاتے ہیں، اور ان سے وابستہ لوگوں کو پست سمجھا جاتا ہے۔ تیسرا پیشہ ہوتا ہے حلال اور ستھرے پیشے، جیسے تجارت، جائز تجارت ہے، صنعت اور زراعت، جائز ملازمت وغیرہ۔ البتہ اس تیسری قسم کے پیشے میں بھی بعض پیشے والوں کو عرفاً حقیر سمجھا جاتا تھا، مگر اس کی بنیاد پیشہ نہیں بلکہ کچھ
پست اوصاف ہیں جو ان میں پائے جاتے تھے، وہ اوصاف جاتے رہے تو حقارت بھی جاتی رہی، رہا پیشہ تو بذات خود اس میں کوئی ذلت و حقارت نہیں ہے۔ اور اب تو حال یہ ہے کہ ہر طرح کے پیشے سے ہر قسم کی قومیں وابستہ ہو رہی ہیں۔ اگر کوئی صاف ستھرا پیشہ بذات خود ذلیل ہو تو اس سے منسلک ہونے والی اونچی قوموں کے افراد بھی حقیر اور پست شمار ہوں گے۔ اگر کوئی شخص علم دین، سیادت اور اخلاق فاضلہ تینوں سے یا دو سے یا کسی ایک سے متصف ہو تو وہ شریف ہے، اور اگر کوئی شخص حرام یا کسی گھٹیا پیشے سے منسلک ہو یا اس کی تہذیب اور عادات و اوصاف میں پستی ہو تو وہ شریف نہیں ہے۔ لیکن کفر کے اندر چونکہ دنیاوی عرف کا اعتبار ہوتا ہے، اس لیے لوگوں کے عرف میں اگر کوئی معزز سمجھا جاتا ہے تو وہ بھی معزز اور شریف شمار ہوگا نکاح کے معاملے میں۔ اور اگر جیسے مثال کے طور پر ناجائز محکموں اور ظالم حکام کے جو ملازم ہوتے ہیں کہ عرفاً انہیں کوئی گھٹیا نہیں سمجھتا بلکہ معزز اور باعزت شمار کرتے ہیں، تو لہذا وقوف میں انہیں بھی معزز ہی سمجھا جائے گا۔ تو چونکہ ازدواجی زندگی کی خوشگواری عموماً اپنے ہم پلہ لوگوں میں ہوتی ہے، تو اس لیے یہ لحاظ کیا گیا کہ لڑکی کا نکاح اس کے ہمسر اور جو کفو ہے اس کے اندر ہی ہو۔ اب اہم ترین مسئلہ کفو کے حوالے سے اگر آپ نے سمجھ لیا وہ یہ ہے کہ اگر عاقلہ بالغہ لڑکی اپنے اولیاء اور ذمہ داروں کی مرضی کے خلاف کسی دوسری برادری یا کسی غیر کفو سے جو عاقل بالغ مسلمان ہے، اس کا عقیدہ صحیح ہے، اپنا نکاح اس سے کر لیتی ہے تو یہ نکاح منعقد ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو جو متاخرین فقہا تھے انہوں نے امام اعظم سے جو حضرت حسن بن زیاد کی نادر روایت منقول ہے اس پر عمل کرتے ہوئے یہ فتویٰ دیا کہ ایسا نکاح منعقد نہیں ہوگا، کیونکہ غیر کفو سے نکاح کرنے سے جو اس لڑکی کے اولیاء اور ذمہ دار لوگ ہیں تو ان کو جو ہے وہ شرم و عار کا ضرر اور نقصان لاحق ہوگا، اور بعد میں اس کی تلافی بھی نہیں ہو پاتی، یعنی قاضی کے یہاں مقدمہ دائر کر کے نکاح کو کالعدم قرار دینا یہ بہت مشکل ہوتا ہے، لہذا ان کا نکاح نہیں ہوگا۔ لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ کالجوں کی مخلوط تعلیم، موبائل کے بڑھتے ہوئے روابط اور تفریح گاہوں کی آزادانہ روش اور دوسری بہت سی خامیوں اور خرابیوں کے باعث بہت سے لڑکے لڑکیاں اپنا نکاح خود کر لیتے ہیں، پھر کورٹ کے ذریعے قانونوں سے مضبوط بھی بنا لیتے ہیں اور ماں باپ اور خاندان سے الگ ہو کر آزادانہ زندگی بسر کرتے ہیں، اور اولیاء اپنی قوت، سماج کی قوت یا قانون کی قوت کسی بھی ذریعے سے انہیں جدا کرنے سے عاجز ہوتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ جب ان کا نکاح ہی منعقد نہ ہوگا تو ان کی باہمی زندگی اور قربت تا عمر حرام کاری میں بسر ہوگی، اور یہ کھلی ہوئی بات ہے کہ اولاد زندگی بھر حرام کاری میں مبتلا ہو تو اس کا ضرر اور اس سے پیدا ہونے والا ننگ و عار غیر کفو میں نکاح کے عار سے بدرجہ بڑھا ہوا ہے۔ اصل مذہب حنفی اور امام اعظم سے منقول روایت ظاہرہ یہ ہے کہ عاقلہ بالغہ اگر اپنا نکاح غیر کفو سے بے اذن ولی کی اجازت کے بغیر کرے تو نکاح منعقد ہو جائے گا، اور ولی کو اختیار ہوگا کہ قاضی کے یہاں مقدمہ دائر کر کے یہ نکاح فسخ کرا دے۔ اس اصل مذہب سے عدول کر کے متاخرین نے جس مصلحت اور فائدے کے پیش نظر روایت نادرہ کو اختیار کیا، آج اس مصلحت کا حصول اور فساد کا جو زوال ہے وہ کسی طرح نظر نہیں آتا۔ اس لیے موجودہ حالات اس بات کے متقاضی ہیں کہ اب اصل مذہب کی طرف رجوع ہو اور روایت ظاہرہ کو اختیار کرتے ہوئے یہ حکم دیا جائے کہ عاقلہ بالغہ نے بے اذن ولی اگر اپنا نکاح مسلمان غیر کفو سے کر لیا تو وہ نکاح جائز اور درست ہوگا، اور اس روایت پر عمل اور فتویٰ دینے میں عاقلہ بالغہ کو اپنی ذات کے معاملے میں اس کا حق تصرف بحال کرنا بھی ہے، اور اولاد کو مدت العمر حرام کاری کے جرم سے بچانا بھی ہے۔ لہذا
اب کئی جید علماء کرام نے، مفتیان اعظام نے اس حوالے سے جو فتویٰ دیا ہے وہ روایت ظاہرہ پر فتویٰ دیا ہے، اور اسی میں مسلمانوں کی بھلائی ہے۔ تو لہٰذا فتویٰ یہی ہوگا کہ اگر عاقلہ بالغہ لڑکی اپنا نکاح غیر کفر میں کر لیتی ہے تو اس کا نکاح منعقد ہو جائے